الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ یہ خطبہ راتبہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر راتبہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی حج اس کا عیدین کا، جمعے کا، یا پھر عارضی جو خطبہ ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، فقال، پس کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کتبہ لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے، علیکم الحج، تم پر حج کو۔ فقام الاقرع بن حابس، سیدنا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ اقرع بن حابس جو ہے قبیلہ تمیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ فتح مکہ کے بعد بنو تمیم کا جو وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا اس کے اندر یہ شامل تھے، اور ان کا شمار مؤلفۃ القلوب کے اندر ہوتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام میں اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فقال، انہوں نے کہا، افی کل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں لکھا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، لو قلتھا، اگر میں کہہ دیتا، لا وجبت، تو یقیناً یہ واجب ہو جاتا، الحج مرتن، حج ایک مرتبہ ہے، فما زادہ، پس جو کوئی زیادہ کرے گا ایک مرتبہ سے زیادہ، فہو تطوع، تو وہ نفل ہے، وہ اس کی اپنی خوشی سے ہے۔ رواہ الخمسۃ غیر الترمذی، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے امام ترمذی کے علاوہ۔ واصلہ فی مسلم، اور اس کی اصل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، من حدیث ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ اب یہاں پر پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم والی روایت کو کیوں نہیں نقل کیا، حالانکہ اس کو نقل کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس صحابی کا نام موجود نہیں ہے جو اقرع بن حابس ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ بات کرنے والا کون صحابی تھے وہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اس لیے وہ روایت پہلے لے کر آئے اور اصل بتلا دی کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ حج بیت اللہ فرض ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ کتب علیکم الحج، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو لکھ دیا ہے، اور کتاب و سنت اس کی فرضیت کے اوپر واضح نص موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے اجماع امت بھی اس کی واضح نص موجود ہے۔ اور پھر نمبر 2، شریعت کی نشر و اشاعت میں خطبے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، آپ خطبے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، دوران خطبہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اقرع بن حابس نے سوال کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور ہر سوال پوچھے جانے کے بھی لائق نہیں ہوتا، کیونکہ بس اوقات خاموشی رہنا اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بغیر بھی شریعت کے احکام بیان کر دیتے تھے۔ اس کی الفاظ کیا ہیں؟ لو قلتھا، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ کہ اگر وحی آ جاتی تو پھر واجب ہو جاتا، ظاہر ہے میری زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوانا تھا، پھر یہ حکم واجب ہو جاتا۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے؟ فرض ہے، ایک مرتبہ سے زائد حج کرنا یہ جو ہے وہ مستحب ہے، نفل ہے، کوئی بندہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب کر لیا تو اس نے گویا کہ فرض ادا کر لیا۔ اب اس کے بعد جتنی مرتبہ وہ حج بیت اللہ کرے گا وہ اس کی طرف سے نفل ہی شمار ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔